السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حاصل عمیرہ احمد کا۔ جی دیکھتے ہیں ہم پارٹ نمبر 4۔ دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں ہوگی، اس نے پاپا کو چلاتے سنا تھا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے ممی کو پاپا سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑتے سنا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہاں سے بھاگ جائے، دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کاش میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ پاپا نے کئی بار کہا جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کمرہ ان کے قریب تھا۔ اس شادی پر تمہیں سب سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے پاس صرف روپیہ ہے، دماغ نہیں۔ تمہارا دل اور دماغ دونوں تنگ تھے اور تنگ ہے۔ تم لوگ نہ خود خوش رہ سکتے ہو، نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم جیلس ہوتے ہو، کیونکہ اس شہر، اس ملک میں مجھے جاننے والے لوگ تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ حدید نے سر اٹھا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ وہاں ملازم کام میں مصروف تھے۔ اسے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس حد تک باتیں سن سکتے تھے۔ ان کے والدین کی آوازیں یقیناً کچن تک جا رہی تھیں، مگر ملازمین کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نپٹانے میں مصروف تھے، اس لیے یہ آوازیں نئی نہیں تھیں۔ حدید کی طرح وہ بھی سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والے ہی سمجھ لو۔ تم جیسی تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان سے کسی اچھے بات کی توقع کیسے رکھی جا سکتی؟ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے، یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت والے آدمی کی وجہ سے۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تم نے مجھے دیا۔ ہر شوہر بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مجھے دیا۔ آئی وش میں نے تمہیں کچھ نہ دیا ہوتا۔ میں نے تمہیں گھر کے ایک کمرے میں بند رکھا ہوتا، تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کا ایک طنزیہ قہقہ سنا تھا۔ تم 20ویں صدی میں رہتے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں۔ تم مجھے قید کیسے کر سکتے تھے؟ میری جیسی عورت کو ایک کمرے میں بند کر کے کیسے رکھ سکتے؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں، وہاں تم زرشی کے حوالے سے جانے جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں۔ وہاں میری وجہ سے تم کروڑوں کے کانٹریکٹ حاصل کرتے ہو۔ اس نے پاپا کو ممی کی بات کاٹ کر چلاتے سنا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ تمہارے حوالے سے نہ صرف بدنامی اور رسوائی ملتی ہے، مجھے تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ میں تمہارے حوالے سے پہچانا جانا نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی کے لیے۔ حدید کا چہرہ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بار ان لفظوں کی اذیت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو تم کیا ہو، تم کیا سمجھتے ہو۔ میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہو بلال علی، سب کچھ جانتی ہو۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکرٹری کے ساتھ مری گئے تھے نا، میں اس سے بھی واقف ہوں۔ ہاں گیا تھا، لیلا کے ساتھ۔ مری، پھر تمہیں کیا تکلیف؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا۔ خود کون سا پارسا، وہ آج کل نیا ماڈل جو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہو؟ جانتا ہوں، اس کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں۔ حدید اپنا سر بے بسی سے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ممی اور پاپا کا سامنا روز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کئی کئی دن کے بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی پاپا اپنے بزنس ٹور پر گئے ہوتے تو کبھی ممی اپنی فیشن شو کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتے، لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا گھر پر ہوتا، یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھالنا، چیخنا، چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا، یا ہر وہ چیز جو ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتی وہ توڑ دیتے۔ وہ بچپن سے سب یہی کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ بچپن میں بہت سی باتوں کو زیادہ گہرائی میں نہیں سمجھتا۔ والدین کے درمیان ہونے والے ہر جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تھا تو صرف وقتی طور پر۔ اس کی ممی شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک وہ ماڈلنگ کرتی رہی، پھر حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کر کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے ایک کیٹ واک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھی اور بلال علی بھی تعلیم حاصل کرنے وہاں تھے۔ کیٹ واک کے بعد دونوں میں ایک مختصر ملاقات ہوئی، پھر یہ مختصر
اور لمبی ملاقاتوں کی بنیاد بن گئی تھی۔ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پر زرشی کو پرپوز کر دیا۔ زرشی کے والدین کچھ اعتراضات اٹھا رہے تھے کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ بلال علی کو پاکستان ہی آنا تھا کیونکہ یہاں ان کی فیکٹریز تھی۔ زرشی نے اپنے والدین کے اعتراضات اور ناپسندگی کے باوجود بلال علی سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کے عشق کا جنون سوار تھا۔ مگر بعد میں جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگے تو انہیں احساس ہونے لگا کہ بلال علی ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی ہے، کم سے کم بیوی کے معاملے میں، جبکہ بلال علی کا خیال تھا کہ اس نے زرشی کو جتنی آزادی دے رکھی ہے اتنی آزادی اس کے خاندان کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں تھی، اور یہ خیال یہ بڑی حد تک ٹھیک تھا۔ زرشی شادی کے بعد کچھ عرصہ تک ماڈلنگ کرتی رہی۔ بلال علی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی، مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع کر دی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی اسے سپورٹ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب ان کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں اعتراض ہونے لگا تھا، اور رات گئے تک مختلف قسم کے پارٹیز میں رہتی اور حدید کو گونس کے پاس چھوڑے جاتے۔ بات اگر صرف حدید اور گھر کو نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت کر لیتے، مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈز بھی بنا لیے تھے۔ وہ سارے ماڈلز جو ان کے کپڑوں کی ماڈلنگ کرتے تھے کھلے عام اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ خود بھی گھر پر وقت گزارنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ خوش رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات بڑھ کر سامنے آنے لگے، پھر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ بلال علی خود بھی کوئی زیادہ پارسا بندہ نہیں تھا، یہ بات زرشی اچھی طرح سے جانتی تھی، اس کمزوری کو ہر جھگڑے میں اچھالتی تھی۔ بلال علی اگر اس کا افیئرز اور سکینڈلز کی بات کرتے تو ان کے افیئرز کی تعداد گنوانے لگتی۔ وہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہتی تھی جس طرح انگلینڈ میں گزارا کرتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر اپنی مرضی سے، اور بلال علی اس کے راستے میں جیسے ایک بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت پر پچھتاوا پہلے سے بھی شدید ہوتا۔ وہ حدید کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے حق مہر میں اپنی جائیداد فیکٹری کے شیئرز کا ایک بڑا حصہ دے رکھا تھا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتے تو انہیں مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھی۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے، مگر اپنی اس کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بلا دیا تھا وہ حدید تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی زرشی اور بلال علی نے اس کے لیے ایک گونس رکھ دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ گونس بدل کر ایک اور گونس رکھ دی۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک اولیز کے بعد وہ باہر نہیں چلا گیا۔ گونس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا۔ اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور بلال علی کی صرف 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہر میں سیٹل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدید بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پر بات کرتا، ٹی وی دیکھتا یا بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا کیونکہ صبح وہ جس وقت اسکول جاتا اس وقت وہ دونوں سو رہے ہوتے، جس وقت شام کو بلال علی فیکٹری سے واپس آتے اور زرشی اپنی بوتیک سے، اس وقت وہ اپنے ٹیوٹر کے پاس ہوم ورک کر رہا ہوتا۔ جب تک وہ ہوم ورک سے فارغ ہوتا تب تک بلال علی اور زرشی دوبارہ اپنی سرگرمیوں کے لیے گھر سے جا چکے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں اکٹھے چلے جاتے لیکن زیادہ تر وہ الگ الگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حدید نے ناشتہ، لنچ اور رات کے کھانے پر ان دونوں کو اکٹھے دیکھا ہو۔ چھٹی کے دن بھی ان دونوں کی اپنی مصروفیات ہوتی تھی۔ بچپن کی اس تنہائی نے اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا۔ وہ بہت خاموش رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والی جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کی کمپنی بھی شروع سے ہی محدود تھی۔ وہ دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ حدید کو خوف آتا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا تو اس کا مذاق اڑائیں گے، صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی، اور یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنے فرینڈ سے ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے بات بات پر ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہر کام ان کے بغیر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، مگر بعض دفعہ وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اسے پیدا کرنے کی حماقت کیوں کی؟ اور اس وقت اسے اپنا وجود بہت زیادہ بے وقت لگتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگیں، بعض ایسی حقیقتیں اور سچائیاں بھی جنہیں اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں مذہب ایک دقیانوس چیز سمجھی جاتی تھی۔ بلال علی اور زرشی دونوں بہت لبرل تھے۔ شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ دونوں صرف نام کی حد تک مسلمان تھے۔ وہ دونوں اپنے اصولوں اور خواہشات کے مطابق اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کبھی کسی کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہاں کام نکلوانے کے لیے یا تو روپیے کی ضرورت ہوتی یا تعلقات کی۔ یہ دونوں چیزیں لوگوں کو زمین پر ہی مل جاتی، اس لیے کسی کو کبھی خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضرور میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ یہ ناول ابھی سٹارٹ ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ صبح ہوگا۔